بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم حج کے ارکان بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم پر حج فرض ہو چکا ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے۔ حضرت ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو واقعی کوئی محتاجی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، کسی ظالم اقتدار کی طرف سے اسے رکاوٹ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو وہ چاہے یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ استغفر اللہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان پر حج فرض ہو چکا ہے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اسے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پھر بھی حج نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ چھوٹا حج کرنے والے اللہ کے معزز مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے یہاں آنے کے لیے کہا تو وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی جناب میں جو بھی درخواست پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں آئی ہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ انہوں نے مغفرت کی درخواست کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ حج کرنے والے افراد جن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پھر یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا گناہ جو بندے کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں، کمزوروں، عورتوں کے لیے حج عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حاجی کون ہے، یعنی حج کرنے والے کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، جس کے بال پراگندہ ہوں، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں۔ اس نے پوچھا، حج کے افعال میں سے کون سا فعل ثواب کے لحاظ سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، بلند آواز سے لبیک والی دعا پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس نے پوچھا، سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، سواری اور راستے کا خرچ مراد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج کرنے والے کس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حج ایک عاشقانہ قسم کی عبادت ہے۔ جو لوگ محبوب کے گھر کی زیارت کو جائیں، انہیں ہر وقت غسل کرنے، کھانے پینے میں دلچسپی نہیں چاہیے۔ انہیں وہ وقت اپنے محبوب کے ذکر و مناجات میں، دعا استغفار میں، گرہزاری میں صرف کرنا چاہیے۔ آخری سوال اس نے یہ کیا کہ قرآن مجید میں حج والی آیت میں